حاملا و مسلین اما بعد، دوستوں اور بزرگوں، جن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور صرف قضا رکھنی پڑتی ہے، اس کے چند مسائل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دوستوں، روزے میں کھانا پینا اور جماع کا ترک کرنا فرض ہے، پس جب کوئی فعل اس فرض کے خلاف کیا جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی روزہ جاتا رہے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز پیٹ میں پہنچائی جائے گی جس کے نفع ہونے کا خیال ہے، جس سے فائدہ ہونے کا خیال ہے، خواہ غذا ہو یا دوا، تو ایسی حالت میں روزے کی قضا رکھنا پڑے گی اور اس جرم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور اگر کوئی چیز قصداً نہ پہنچائی جائے بلکہ خود پہنچ جائے یا اس کے نافع فائدہ نہ ہونے کا خیال ہو تو صرف روزے کی قضا رکھنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا فعل کیا جائے گا جس کی لذت جماع کی لذت کے برابر ہے تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے، ورنہ صرف قضا ہوگا۔ دوستوں اور بزرگوں، جو چیزیں پیٹ میں اس طرح گئی ہو جس طرح اس کا پیٹ میں جانا شرعاً تسلیم کیا گیا ہو، مثلاً کسی شے کا ناک سے، منہ سے، کان سے، آگے پیچھے کی راہ سے، یا زخم ہے جو دماغ تک پہنچا ہوا ہو، داخل کرنا، اسی میں حقہ، سگریٹ نوشی اور تمباکو وغیرہ کا استعمال بھی شامل ہے، ان تمام سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے مہینہ میں اگر کوئی دن میں بے ہوش رہا تو بے ہوش ہونے کے دن کے علاوہ جتنے دن بے ہوش رہا اتنے دنوں کی قضا رکھے۔ جس دن بے ہوش رہا اس ایک دن کی قضا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس دن کا روزہ نیت کی وجہ سے درست ہو گیا۔ ہاں، اگر اس دن روزہ ہی نہیں رکھا تھا یا اس دن حلق میں کوئی دوائی ڈالی گئی اور حلق سے اتر گئی تو اس دن کی قضا واجب ہے۔ اور اگر کوئی رات کو بے ہوش ہوا تب بھی جس رات کو بے ہوش ہوا اس ایک دن کی قضا واجب نہیں ہے، باقی اور جتنے دن بے ہوش رہے سب کی قضا واجب ہے۔ ہاں، اگر اس رات کو صبح کا روزہ رکھنے کی نیت نہ تھی یا صبح کو کوئی دوائی حلق میں ڈالی گئی تو اس دن کا روزہ بھی قضا رکھے۔ دوستو، اگر کوئی پورے رمضان بے ہوش رہے جب بھی قضا رکھنا چاہیے، یہ نہ سمجھے کہ سب روزے معاف ہو گئے۔ البتہ اگر جنون ہو گیا اور پورے رمضان دیوانگی رہی تو اس رمضان کے کسی بھی روزے کی قضا واجب نہیں۔ اور اگر رمضان شریف کے مہینے میں کسی دن جنون جاتا رہا اور عقل ٹھکانے ہو گئی تو اب سے روزے رکھنے شروع کرے، اور جتنے روزے جنون میں گئے ہیں ان کی بھی قضا رکھنا پڑے گی۔ اور اگر اس کو اپنے نیت کرنے یا نہ کرنے کا حال معلوم ہو تو پھر اپنے علم کے موافق عمل کرے۔ اگر نیت کرنے کا علم ہو تو اس دن کا روزہ قضا نہ کرے، اور اگر نیت نہ کرنے کا علم ہو تو اس دن کا بھی روزہ قضا کرے۔ دوستو، جنون کی حالت میں روزہ رکھنا معاف ہے، یعنی قضا فرض نہیں ہے، سب معاف ہے۔ اگر ایسا جنون ہو کہ رات کو کسی وقت افاقہ نہ ہوتا ہو تو اس زمانہ کے روزوں کی قضا بھی لازم نہ ہوگی، اور اگر کسی وقت افاقہ ہو جاتا ہے، خواہ رات کو یا دن کو، تو پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ جنون کے سبب سے جو روزے قضا ہو گئے ہوں ان میں نہ قضا کی ضرورت ہے نہ فدیہ کی۔ ہاں، اگر کسی وقت افاقہ ہو جاتا ہے تو پھر اسی دن کی قضا ضروری ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قصداً خوشبو کی کوئی چیز جلا کر اس کا دھواں اپنی طرف لے گا اور اس کو سونگھے گا تو روزہ یاد ہونے کے باوجود دھوئیں کو داخل کرنا، خواہ کسی بھی صورت سے ہو، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دھواں عنبر کا ہو یا اگر بتی جلا کر اس کا ہو
یا उनके अलावा किसी भी चीज का हो, क्योंकि रोजादार के लिए उस धुएं से बचना मुमकिन था। और अगर किसी रोजादार के मुंह या हलक में बिला कस्द व बिला इख्तियार धुआं चला जाए तो उससे रोजा फासिद नहीं होता, क्योंकि उससे बचना कतअन नामुमकिन है। इसलिए कि अगर मुंह भी बंद कर ले तब भी नाक के जरिए से धुआं चला जाएगा। और रोजे की हालत में मुर्दा को धूनी वगैरह देने का मसला इसमें शामिल नहीं है, यानी इससे रोजा फासिद नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो धूनी देना है, धूनी का लेना नहीं है, और धूनी का देना अलग है। इस मसला से अक्सर हजरात गाफिल रहते हैं। इस बारे में एहतियात बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये बात भी समझ लेनी ज़रूरी है कि इस मसला को मुश्क, गुलाब और दीगर खुशबू के सूंघने पर कयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि महज खुशबू और उस धुएं के जो पकाने के इस्तेमाल में किया जाता है उसमें और इस धुएं में जो कस्तन हलक में दाखिल किया जाए बहुत बड़ा फर्क है। दोस्तों, हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगर रोजेदार को ऐसे फेल से बचना और एहतराज करना बगैर नुकसान व हरज के मुमकिन हो जो उसके हलक में गुबार या धुएं के दाखिल होने का बाइस हो, बावजूद इसके कि उस फेल को करे तो रोजा फासिद हो जाएगा। लोबान सुलगाई, फिर उसको अपने पास रखकर सूंघा तो रोजा जाता रहा, सिर्फ कज़ा वाजिब है। अलबत्ता अतर, केवड़ा, गुलाब का फूल वगैरह और खुशबू सूंघना जिसमें धुआं न हो दुरुस्त है। दोस्तों और बुजुर्गों, कुल्ली करते वक्त हलक में पानी चला गया और रोजा याद था तो रोजा जाता रहा, कज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं है। अगर किसी शख्स को जमाई आई और उसने अपना सर उठाया, उसके हलक में पानी का कतरा किसी पर नाला वगैरह से टपक गया तो उसका रोजा फासिद हो गया, सिर्फ कज़ा रखे। और इसी तरह से अगर बारिश का पानी या बर्फ किसी के मुंह में दाखिल हो गया तो उसका रोजा फासिद हो गया, सिर्फ कज़ा वाजिब होगी। इसी तरीके से अगर किसी ने रोजादार की तरफ कुछ फेंका और वह उसके हलक में जा पड़े तो जब भी यही हुक्म है। और इसी तरह नहाते हुए उसके मुंह में पानी चला जाए जब भी यही हुक्म है। और अगर कोई रोजादार सोते हुए पानी पी ले तो उसका भी यही हुक्म है। यानी इन सब सूरतों में सिर्फ कज़ा वाजिब है, कफ़ारा नहीं। दोस्तों और बुजुर्गों, आमदन खांसने और खंकारने से कोई चीज मैदा से हलक के ऊपरी हिस्सा तक आ जाए तो रोजा टूट जाएगा। बलगम को अंदर से बाहर निकाल कर थूक देना इस हुक्म में दाखिल नहीं, क्योंकि ऐसा करने की बार बार जरूरत पड़ती है। हाँ, अगर वह मुंह में आकर रुक जाए और उसको निगल लिया जाए तो रोजा फासिद हो जाएगा। दोस्तों और बुजुर्गों, इसी तरीके से नक्सीर का खून हलक में पहुंचकर पेट में चला गया तो इस सिलसिले में उससे रोजा टूट गया, सिर्फ कज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं। अगर किसी ने ऐसी मिट्टी खाई जिससे सर धोते हैं तो रोजा फासिद हो जाएगा, सिर्फ कज़ा रखे। और अगर उस मिट्टी के खाने की उस शख्स को आदत है तो कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होंगे। इसी तरीके से किसी ने कंकरी या लोहे का टुकड़ा वगैरह कोई ऐसी चीज खाई जिसको नहीं खाया करते और न कोई उसको बतौर दवा खाता है तो उसका रोजा जाता रहा, लेकिन उस पर कफ़ारा वाजिब नहीं, सिर्फ कज़ा वाजिब है। और अगर ऐसी चीज खाई या पी जिसको लोग खाया करते हैं या कोई ऐसी चीज है कि यूं तो नहीं खाते लेकिन बतौर दवा के जरूरत के वक्त खाते हैं तो भी रोजा जाता रहा, कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब है। दोस्तों और बुजुर्गों, रोजे की हालत में रंगीन धागा मुंह में लेकर बटा, थूक में उसका रंग आ गया तो उस थूक को अगर वो निगल गया तो रोजा टूट गया, सिर्फ कज़ा लाजिम है, सिर्फ कज़ा लाजिम है। दोस्तों और बुजुर्गों,
روزہ میں دانت یا داڑھ نکلوانا اور منہ میں دوا لگانا اس صورت میں اگر شدید ضرورت کے تحت ہے تو جائز ہے اور بلا ضرورت مکروہ ہے۔ اگر خون یا دوا پیٹ کے اندر چلا جائے اور تھوک پر غالب یا اس کے برابر ہو یا اس کا مزہ محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہوگی۔ دوستوں اور بزرگوں، روزہ کی حالت میں دانت سے خون نکل کر حلق میں چلا گیا تو اس صورت میں خون کم مقدار میں ہو، تھوک کا غلبہ ہو تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ ہاں اگر خون کا مزہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح خون تھوک سے زیادہ یا برابر ہو تب بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا واجب ہے۔ دوستو، دانت کے درمیان پھنسی ہوئی چیز جس کو تھوکا یا نگلا جا سکتا ہے اس کا کھا لینا بھی اسی حکم میں داخل ہے، یعنی اس سے روزہ جاتا رہے گا اگرچہ اس کی مقدار چنے سے کم ہو۔ دوستو، ناک کان میں تر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خشک چیز کا اندر تک پہنچنا یقینی ہے تو روزہ فاسد ہوگا ورنہ نہیں۔ آنکھ میں دوا ڈالنے اور سر میں تیل وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح پانی مذکورہ مقامات میں پہنچ جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ پانی میں ریح خارج کرنے اور غوطہ لگانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور اگر پانی اندر تک پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جس طرح سے استنجا کرنے میں مبالغہ کرنے سے اگر حقنہ میں پانی پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، صرف قضا واجب ہوتی ہے، اور غرغرہ کرنے میں اگر پانی حلق سے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر حلق سے نیچے پانی نہ اترے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، کسی تنکے وغیرہ کو لے کر کان کے اندرونی حصے میں داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کان کا اندرونی حصہ شرعاً پیٹ کے حکم میں داخل ہے۔ دوستو، یہ حکم اندرونی حصے کا ہے، لیکن اکثر باہر کے حصے میں ہی کھجایا جاتا ہے، جس کے بارے میں مظاہر حق جدید میں مسئلہ درج ہے۔ تنکے سے کان کھجلایا اور تنکے پر کان کا میل ظاہر ہوا اور پھر اس تنکے کو کان میں ڈالا اور اسی طرح کئی مرتبہ کیا تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوا۔ منہ، کان، ناک، مقعد، فرج، شکم یعنی پیٹ اور کھوپڑی کے اندرونی زخم کی راہ سے روزے کو توڑنے والی چیزیں جوف، معدہ یا دماغ تک پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کان میں ڈالی ہوئی دوا اور تیل دماغ میں براہ راست یا بالواسطہ معدہ میں پہنچنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، جب رات کے گمان سے جمع کیا اور بعد میں صبح کا ہونا معلوم ہوا تو یہ روزہ صحیح نہیں ہوا، لیکن تمام دن کھانا پینا نہ چاہیے اور کفارہ لازم نہ آئے گا۔ اور اگر دن میں پانی پی لیا تو رمضان کی تعظیم کا تارک ہوا، کفارہ لازم نہیں ہے، قضا ہر صورت میں ہے، خواہ پانی پیا ہو یا نہ پیا ہو۔ دوستوں اور بزرگوں، اسی طریقے سے ایک شخص ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بغل گیر ہوا، کچھ دیر تک اسی حالت میں رہنے کے بعد انزال ہو گیا۔ اس صورت میں محض اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ دوستو، اسی طریقے سے ایک شخص رمضان المبارک میں دین کے وقت اپنی بیوی کے پاس بیٹھا اور کمزوری کی وجہ سے اس کو انزال ہو گیا، تو اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں دین کے وقت اپنی بیوی کے پاس بیٹھے اور کمزوری کی وجہ سے اس کو انزال ہو جائے تو اس صورت میں اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ دوستو اور بزرگوں، یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سارے مسائل پر، ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔